بٹ صاحب یہ کوئی زبانی کلامی آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے جناب ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ نے بھی ہمارے اسی پروگرام میں سوال نامہ میں کہا تھا پہلے اپنا رویہ ٹھیک کریں. دیکھیں جی آج تو لسٹ میں سہیل آفریدی کا نام بھی شامل نہیں ہوا. اتنا رویہ ٹھیک ہے یا مزید کچھ آپ مطالبہ کر رہے ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اظہر صدیق صاحب جو ہے نا بیچارے، ان کو میرے خیال میں پی ٹی آئی والے بھی نہیں پوچھتے. ان کا نام آج تک میں یہ کہتے میں 2024 میں ملاقات ہوئی تو اس کا مطلب ملاقات ہوتی ہے نا. انہوں نے کوئی وہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ ہم نے ملنا ہے. قیدی کا جو کہتے ہیں نا کہ جو طریقہ کار ہے اس پہ انہوں نے عمل کیا، ملاقات ہوگی. بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہتے ہیں جی کہ ملاقات نہیں ہوتی. بھائی آپ ملاقات کرنے جاتے ہی نہیں. آپ تو جس کام کے لیے جاتے ہیں اس پہ صبح شام لگے ہوئے ہیں. ملاقات کرنی ہے، ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی جو میں نام دوں اس کی ملاقات کرائی جائے. ہائی کورٹ نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے، ملاقات کرائے. وہ جو لوگ ملتے تھے جا کے وہ آ کے کہتے تھے، سلمان اکرم راجہ کہتا ہے میں نے تو یہ نام ہی نہیں دیے تھے، یہ کیسے جا کے مل گئے. بات یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے، ابھی یہ بڑے اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا کے ملیں. جب آپ ٹھیک طریقے سے جائیں گے ملاقات ہوگی. جب آپ یہ کام کریں گے کہ لیما خان بہن نے یہ کہا تھا کہ میں اندر جا کے بھائی سے ملاقات کروں گی، باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گی، تو پھر وہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے کیا کیا. یہ رول ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم رات کو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھتے ہیں. بھائی آپ مجھے بتائیں ملاقات تو 4-5 بجے تک ہے نا، اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور یہ ساری رات وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو بٹ صاحب میری بات سنیں. بٹ صاحب آپ ایک تو ملاقات نہیں کروا رہے، دوسرا ان کو احتجاج بھی نہیں کرنا دے رہے، دوسرا تیسرا ان کو دھرنے بھی نہیں دینے دے رہے، وہاں پہ اکٹھا بھی ہونے نہیں دے رہے. اوپر سے آپ نے 400 لوگوں پر مقدمات درج کر لیے، وہ بھی دہشت گردی کے. یہ تو زیادتی ہو رہی نا آپ کی طرف سے. اچھا نہیں، مجھے آپ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں رات کو یہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ جیل توڑنے جاتے ہیں. اس سے ملاقات رات کو ہوتی ہے یا دن کو ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ طریقہ کار چینج نہیں کریں گے اور جا کے آپ نے وہاں بیٹھنا ہی ہے، وہاں آپ نے دیکھیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ باقی جو قیدی ہیں ان کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ باہر جتھے آ جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آ کے نعرے بازی کرتے ہیں، ملنا ہے، جیل کے اندر جانا ہے، آنے والا پہلے وعدہ کرتا ہے، میں ایک دعویٰ کرتا ہے میں توڑ کے جیل اندر جاؤں گا، ملوں گا، تو اس طریقے کے بعد پھر کیسے ملاقات ہوگی؟ یہ تو قانون اجازت نہیں دیتا. نہیں میں جی رضا ہارون صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بٹ صاحب، وہ یہ کہ چلیں ٹھیک ہے وہ آگے باہر آگے ہیں، جہاں پہ ان کو رکا وہ رک بھی گئے ہیں، یہ نہیں کہ پلان کے وہ آگے چلے گئے ہیں. سر دہشت گردی کے مقدمات، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں نا، مجھے آپ بتائیں جب آپ یہ تھریٹ کریں گے ہم جیل توڑیں گے، پھر جب آپ یہ تھریٹ کریں گے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ کے جو ہجوم آتے ہیں ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی ہوتا ہے. وہ پہلا جو آتا تھا گنڈا پور، وہ کہتا تھا میں جیل ملنے جا رہا ہوں نہیں تو جیل توڑنے جا رہا ہوں. تو باقی تو اس طرح اگر وہ طریقہ اختیار کریں گے تو کیا ہم ان کو اجازت دے دیں؟ بٹ صاحب دیکھیں جی وہ تو سیاسی نعرے ہوتے ہیں جی، آپ کو پتہ ہے کوہاٹ میں بھی بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. بٹ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے تو غصے چڑھا دیا ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کو. سر ملاقات کروا دیں، وہ غصے میں ہیں آج. ناصر بٹ صاحب پانی پی لو، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کریں. اب آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، کہ ہماری بات پہ کیوں یقین کرتے ہو کہ ہم نے کہا جیل توڑنی ہے. بھائی آپ نے یہ مان تو لیا نا کہ آپ خالی وہ ہاں تو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں، وہ ان کو دکھائیں نہ کہا کہ وہ جب بھی کوئی آتا ہے نا وہاں سے چلتا ہے کے پی کے سے، میں نے جیل توڑنی ہے، میں نے نہیں چھوڑنا، باہر ہم عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے. میں نے حلف اٹھایا ایک ہی کام کے لیے کہ میں نے اس کے عمران میں مر جانا ہے. اس کا مطلب یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے نا. آپ کہہ دیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں پھر تو ہم تو آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. ہم تو سادے لوگ ہیں، جو آپ کہتے ہیں شاید وہ کر نہ لے، کیونکہ آپ نے جی ایچ کیو کر دیا، آپ نے 9 مئی کر دیا، آپ نے جا کے اسلام آباد میں ریڈ زون میں آپ چلے گئے، ہائی کورٹ نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ نے وہاں جا کے اور رینجرز کو شہید کر دیا، آپ نے پولیس والوں کو زخمی کیا. تو ہم کیا ہو رہی ہے سب سیریس ہو، دیکھیں نا اب میں سیریس ہو جاتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا میرے پاس آپ بات سنیں، میں نے آپ کی بات سنی ہے نا. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب مکمل کیجئے. دیکھیں آپ
یہ دیکھیں یہ خود کہہ گئے نا کہ ہماری بات کو ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جیل توڑ گئے، یہ کہتے نہیں ہیں ویسے کوئی ڈھینگ مار دیتے ہیں. تو بھائی ہم تو آپ کی ڈھینگوں پہ ڈر جاتے ہیں نا کہ آپ جا کے کہیں انوسینٹ جو لوگ بیچارے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، آپ شیشے توڑ دیتے ہیں، آپ پتھر مارتے ہیں. یہ آپ کے اندر نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات، ایسے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، کچھ واقعات بھی چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کے اگر بچے آنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے آنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمی میں اگر وہ شامل ہوئے تو پھر کارروائی ہوگی. دیکھیں سنیں اب ذرا تسلی سے، یہ اظہر صدیق صاحب بھی بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے بچے تو برٹش نیشنل ہے، پاکستانی نائب کو کارڈ ان کے پاس نہیں ہے، پاکستانی وہ شہریت ان کے پاس نہیں ہے، وہ رکھنا نہیں چاہتے. اور آپ دوسرے کے بچوں کو ادھر آپ مروا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ نے دیکھیں نا جن کے بچے برٹش نیشنل ہیں. ہمیں تو یہ ہے نا، دیکھیں میں نے اگر کسی بھی پاکستان میں کسی نے آگے سیاست کرنی ہے تو سنیں تو صحیح، اور سنیں تو صحیح، جو پاکستان میں سیاست کرے گا اس کو اپنی نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی. چلیں بٹ صاحب یہ بتائیے گا، اظہر صاحب ایک منٹ موقع دیجیے گا. میں بتانے لگا ہوں، میں بتاتا ہوں، وہ ادھر ہے، وہ پاکستان ہے، ان کے پاس ٹھیک ہے پاکستان. بٹ صاحب یہ بتائیں ملاقات کروائیں گے بچوں کی؟ میں کراتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں اگر ان کے بچے آئیں ضرور ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ ویزا لے کے آتے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں جی کہ وہ سیاست، ہاں اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو برٹش نیشنلٹی چھوڑ کے آ جائیں ادھر، اپنے والد کے ساتھ سیاست کریں، کوئی نہیں روکے گا. بٹ صاحب کہیں سچی دکھا کے کبھی نہ مار دیجیے گا نا، ان کے بچے آئیں پھر بعد میں آپ ان کے خلاف کارروائی کر دیں. ہم سچی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں ہم تو جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، ایمیں گیدڑ ببکیاں ہوتی ہیں. ہمیں کیا پتا کہ آپ گیدڑ ببکیاں مارتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں آپ سچی بات کرتے ہیں. رضا بھائی، مجھے رضا بھائی کو بھی پلیز شامل کرنے دیں. بٹ صاحب فرمائیے. بٹ صاحب فرمائیے. میں بتا دیتا ہوں ان کو، میں بتاتا ہوں. اظہر صدیق سر ایک بریک بھی لینی ہے بٹ صاحب جلدی کوئکلی. لنڈن جاتا تھا نا ایز اے وزیٹر کوئی بھی جائے کسی ملک میں، اگر وہ سیاسی ایکٹیویٹی کرے گا اس ملک کا قانون اس کو اجازت نہیں دے گا، اس کا ویزا کینسل کر دے گا، ڈپورٹ کر دے گا. جب آپ ویزا لیتے ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب تو صحیح. ناصر بٹ صاحب کوئکلی آپ رسپونڈ کریں، پھر مجھے ایک بریک لینی ہے. وہ کہاں لکھا فنڈامنٹل رائٹ میں؟ میں بتاتا ہوں دیکھیں جب اظہر صدیق صاحب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے بات مجھے ایک جگہ بتائیں آپ کہ جو بندہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں ہم جاتے ہیں ویزا لیتے ہیں یو کے کا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں اپنے ریلیٹیو سے ملنا ہے. رائٹ سیاست کرنا کوئی رائٹ نہیں آپ کو دیتے، وہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں دیتے. اگر آپ چھوٹا سا جرم کریں گے آپ کو اٹھا کے پاکستان بھیج دیں گے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھیں میرے والد، آپ کہہ رہے ہیں جی ان کا والد پاکستانی ہے تو اس کا والد کا کام تھا اپنے بیٹوں کا ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے آرٹیکل 4(5) کا حوالہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے. سر موقع دیجیے گا، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.